سورہ مومن کا 7واں رکوع اور 24ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام پاؤ، والنہار مبصرا، اور دن کو آنکھیں کھولتا بنایا یعنی روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ شان ہے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فأنا تؤفکون، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ کذالک، اسی طرح، یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یوں ہی اندھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، ٹھہراؤ بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ قرارن سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے زمین پیدا کی اور تمہاری تمام ضروریات زمین پر پیدا کر دیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، تمہیں صورتیں عطا کی اور بڑی خوبصورتیں، بڑی اچھی صورتیں عطا کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں ستھری چیزیں روزی میں دیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے جس کی یہ شان ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہاں کا پالنے والا۔ هُوَ الْحَيُّ، وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ، تو اے لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اسی کے بندے ہو کر خالص اسی کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جن جھوٹے خداؤں کو تم پوجتے ہو مجھے ان کی پوجا سے منع کیا گیا ہے۔ لما جاءنی، جب کہ میرے پاس آ چکی، البینات، روشن نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہر وقت رب العالمین کے حضور گردن جھکا کر رکھوں۔ یہ جو آیات ہم نے سماعت کی، پچھلے جو یوں سمجھے 23 پارے ہیں، ان میں اس مفہوم کی کئی آیتیں ہم سن چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض مضامین بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ریپیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جس طرح والدین بچوں کو بعض نصیحتیں بار بار کرتے ہیں، مثلا بیٹا تم اسکول سے گھر پیدل آتے ہو، خیال رکھنا کسی اجنبی کے پاس کھڑے مت رہنا، اس سے کوئی کھانے والی چیز مت لینا۔ یہ ایک دفعہ کہہ کر ماں باپ مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ بار بار اسے سکھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں سکھاتے ہیں؟ کہ محبت بہت ہوتی ہے، تو رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، تو اس لیے اہم باتوں کو بار بار ہمیں دہرایا گیا اور سکھایا گیا۔
هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں دنیا میں وہ لاتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی کو پہنچ سکو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ اس لیے کہ تم بوڑھے ہو سکو، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ ایک مقررہ وقت تک تم دنیا میں جیو، جو موت کا وقت مقرر ہے اس وقت تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، بات ہوتی ہے یقین کی، بات کس کی ہوتی ہے؟ یقین کی۔ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں تو انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ عطا کیا۔ تو ایک بھائی نے یہ نیت کی کہ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا خوشگوار زندگی پروگرام میں یا کسی اور نشست میں، تو انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تو جب بڑھاپے میں حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ دینے پر قادر ہے تو میرے یہاں بھی اولاد دینے پر قادر ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما تو میں اس کا نام یحییٰ رکھوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے یہاں بیٹا ہوا، میں نے یحییٰ نام رکھا، اور جس کو میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، پہلے میں واقعہ سناتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جب واقعہ سن کے پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں تو ان کے یہاں بھی الحمدللہ بیٹے ہی کی ولادت ہوئی۔ تو یہ بات ہے یقین کی، بات کیا ہے؟ یقین کی۔ تو اسی طرح جب آیت آتی ہے کن فیکون، کہ اللہ فرماتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے، تو اس آیت کے تحت بعض بزرگوں نے لکھا کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے جس حاجت کی نیت کی جائے اللہ وہ پوری فرماتا ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یقین کو اور پختہ کر دیتی ہے کہ جب رب کن فرمائے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو کوئی کام کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ تو میرے مسائل اور میری پریشانیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں کو تصور میں لائیں اور اس نیت کے ساتھ یہ آیتیں پڑھیں، اس آیت کی ہم تلاوت سنیں کہ مالک تو کن فیکون کا مالک ہے، تو ہماری ساری حاجتیں پوری فرما، اور اے مالک پروردگار تو ہماری ساری دعائیں قبول و منظور فرما، ہماری جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما اور ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔